الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم 16واں سپارہ 59 اور 61 نمبر 59، 60 اور 61 نمبر 3 آیات۔ ماقبل کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں میں، مسلمانوں میں، فرمانبردار بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدے کی آیت ہے، لیکن کیونکہ ہم نے صرف ترجمہ پڑھا ہے تو ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ جب آیت عربی میں آیت پڑھیں گے تو پھر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے تو ترجمہ پڑھنے سے سجدہ اور سجدے کی آیت اس کا حکم نہیں لگا کرتا۔ تو آیت سجدہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ فرما بردار لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو وہ فرمانبردار لوگ ذکر کیے، ہم سب اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل و داخل فرماتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ایسے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں کہ بس ہماری آیات ان کے سامنے آئیں تو ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور سجدے کی آیت پر فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی اور آگے فرمائے کچھ لوگ انسانوں میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر خوبی رکھی ہے، وہ مانتا بھی ہے اور انکار بھی کر دیتا ہے۔ تو ماننے والوں کا پہلے ذکر کیا، پھر اگلی آیت میں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یہاں نافرمان لوگوں کا ذکر کیا۔ اور اسلوب قرآن، انداز قرآن بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ فرمانبرداروں کا ذکر کرتے ہیں وہیں نافرمانوں کا بھی، اور جہاں نافرمانوں کا وہیں فرمانبرداروں کا بھی، جہاں جنت کا وہیں جہنم کا، جہاں جہنم کا وہیں جنت کا، جہاں مسلمانوں کا وہیں کفار کا، جہاں کفار کا وہیں مسلمانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ فوری طور سے موازنہ کرنا، تقابل کرنا، فیصلہ کرنا آ جائے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک طرف فرمانبردار لوگوں کا ذکر اور اللہ نے ان کی تعریف کی، وہیں نافرمانوں کا بھی ذکر کر دیا کہ بھئی یہ لوگ نافرمان ہیں، اے مسلمانوں تم بچو، اور پہلے والے لوگ فرمانبردار ہیں، تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کو فرمانبردار لوگوں میں شامل اور داخل فرما دے۔ تو آیت مبارکہ 59 نمبر آیت، فخلف من بعدهم خلف، ان فرما بردار لوگوں کے بعد یا ان فرما بردار لوگوں کی نسلوں میں۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ فرمانبرداری جتنی بھی ہو ان میں نافرمان بھی پیدا کر دیتے ہیں، نافرمانی جتنی بھی ہو ان میں فرمانبردار لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ سے پہلے سارے کے سارے صحابہ کے بڑے مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان بتوں کے پوجنے والوں میں اللہ نے صحابہ پیدا کر دیا۔ تو صحابہ سے اوپر سارے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایمان سے پہلے آپ علیہ السلام نے مشرکین میں ہی تو دعوت چلائی، پہلے انکار کرنے والے تھے، پھر صحابہ پیدا ہو گئے، پھر صحابہ کی اولادوں میں نسل در نسل دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ الحاد اور کفر بھی آتا چلا گیا۔ آج دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جو صحابہ کی اولادیں ہیں لیکن وہ آج مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے فخلف من بعدهم خلف، فرما برداروں کی اولادوں میں یا فرما برداروں کے بعد کچھ نا خلف، نا اہل، نامعقول لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو برباد اور ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے، ہر اس خواہش کو، چھوٹی اور بڑی کو پورا کیا
جس کا تعلق من چاہی سے تھا، ہر اس حکم کو ضائع اور برباد کر دیا جس کا تعلق رب چاہی سے تھا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی تکمیل میں ساری قوتوں کو صرف کر دیا، فسوف یلقون غیا، پھر ہم نے انہیں غی میں ڈال دیا۔ غی ایک وادی ہے، غی ایک جگہ ہے جہاں پر جہنم کا خون اور پیپ پہنچتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اتنی سخت سزا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ بھی کی ہو، ایمان بھی لائے ہو، عمل صالح کو بھی اختیار کیا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، ان کو ہم نے جنت میں داخلے کا فیصلہ کر لیا ہے، ولا یظلمون شیئا، ذرہ برابر ان کو کبھی جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کی آنچ بھی نہیں آئی۔ تو یہ دو آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں انکار کرنے والے نہ خلف نہ اہل نہ مقول لوگوں کا ذکر، جنہوں نے دو بنیادی غلط کام کیے، ایک نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات پر چل پڑے۔ جب بھی اصول بتائے یہاں پر، جب بھی نماز چھوٹے گی تو کسی خواہش کی وجہ سے چھوٹے گی اور کسی خواہش میں لگے گا۔ ایسا عجیب اصول بتایا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں کہیں اور غور نہ کریں۔ جب بھی آدمی نماز چھوڑے گا تو نماز کسی خواہش کی وجہ سے چھوڑے گا، اور جب نماز چھوڑ دے گا تو کسی خواہش میں لگے گا۔ اگر خواہشات سے بچنا چاہتا ہے تو نماز میں لگا رہے، نماز کے چھوڑنے کے بارے میں اپنے اندر حساسیت پیدا کر لے۔ نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی، اللہ کی طرف سے بے ہوشی آ گئی، کوئی عذر من جانب اللہ، تو اللہ کی طرف سے، لیکن از خود نماز کو ضائع نہ کرے۔ دانستہ طور پر کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، منزل تک پہنچ جائیں، نماز چھوٹ جائے تو بعد میں تو پڑھنی ہے نا۔ تو جو آدمی بھی نماز چھوڑے گا تو وہ خواہش کی وجہ سے چھوڑے گا، اور جب چھوڑ دے گا تو پھر خواہش میں لگ جائے گا، واتبعوا الشہوات۔ تو فرمایا نماز کو برباد کرنے والے، تو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نماز کو برباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ بہت ساری چیزیں نماز کی وعیدات کے اعتبار سے۔ نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز چھوڑ دیں، نہیں، نماز نہ پڑھیں، نہیں، نماز میں سستی کریں۔ سستی پر یہ وعید ہے، چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہوگی۔ نماز کو، اچھا سستی کیوں کرتا ہے آدمی؟ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی قدر و قیمت، اللہ کی عظمت اس کے یہاں کم ہو جاتی، اس لیے سستی ہو جاتی ہے۔ جب بڑے کا خوف ہوتا ہے تو بھی سستی نہیں ہوتی۔ کبھی مجھے اور آپ کو کسی چیز کا خوف ہو پھر سستی آتی ہے؟ خوف سستی کو بھگا دیتا ہے، چستی کو لے آتا ہے، اور خوف کم ہو جاتا ہے تو سستی آ جاتی ہے۔ جب خوف ہوتا ہے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں سستی کرے گا، نماز کو تاخیر کرے گا، آگے پیچھے کرے گا، ٹال مٹول کرے گا، ایک حقب جہنم میں جلے گا۔ محدثین نے ایک حقب 2,88,00,000 سال نماز میں سستی پر بتایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز سرکاری نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تحیات بھی ٹھیک نہیں، قیام بھی ٹھیک نہیں تھا، تعدیل ارکان پورے نہیں کر رہا تھا۔ فرمایا تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ کہا ایسے ہی پڑھتے ہو؟ کہا ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ وہ تعدیل ارکان، رکوع سجدہ سجدہ، رکوع، تحیات تحیات، قیام قیام، سب آگے پیچھے ہو گئے۔ تعدیل ارکان، سارے ارکان کو برابر کرنے کو تعدیل برابری کہتے ہیں، تعدیل کہتے ہیں برابر کرنے کو۔ تو وہ تعدیل ارکان نہیں کرتا تھا، اور تعدیل ارکان واجب ہے، اگر تعدیل ارکان نہیں ہوگا تو سیدھے صاحب سے نماز ہو جائے گی، تعدیل ارکان بھی نہیں ہوا، سیدھے صاحب بھی نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوئی، پھر اعادہ کرنے پڑے گا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن تعدیل ارکان نہیں کرتا۔ فرمایا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ تو کہا ایسے ہی پڑھتے ہو؟ کہا جی ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
فرمایا میں آپ سے کہہ رہا ہوں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا ایسے ہی پڑھتے ہو؟ کہا ایسے ہی پڑھتا ہوں. کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا آپ عجیب بات کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ فرمایا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا ایسے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، اس سے کہ نہ پڑھ کر آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تم 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے. حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں صحابی رسول، فرمایا تم 40 سال سے کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں. کہا اسے نماز کہتے ہی نہیں ہے، یہ نماز ہوتی نہیں ہے، اسے تو نماز دہرانی پڑے گی، اعادہ کرنا پڑے گا. حقب کی حدیث اپنی جگہ، غی کی آیت فسوف یلقون غیا، جو آدمی نماز میں تاخیر کرے گا، سستی کرے گا، نماز بے وقت پڑھے گا، جماعت سے نہیں پڑھے گا، اس میں کاہلی دکھائے گا، تو فسوف یلقون غیا. کہا یہ غی کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ جہنم کے بالکل آخر میں، آخری سرے میں، آخری تہ میں ایک سمجھانے کے لیے، ایک سمجھانے. وہاں وادی تو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، تو فرمایا ایک ایسی وادی ہے موجودہ دور کے اعتبار سے آدمی یہ سمجھے کہ کوئی حوض یا سوئمنگ پول ہو، اور اس میں جہاں جہاں جہنم میں جل رہے ہوں گے، موت تو ہے نہیں، تو جہنم کے جلنے سے پیپ اور پسینہ اور خون اور گند سب کچھ پگھل کر نالیوں سے آ رہا ہوگا. وہ ساری نالیوں کا تعلق اس حوض سے اور سوئمنگ پول سے ہوگا. تو کہا نماز چھوڑنے والے کو اس میں ڈبکیاں دیں گے، اور اس ڈبکی سے وہ مرے گا بھی نہیں، ڈبکی سے مرے گا بھی نہیں. کتنا تعفن ہوگا، ایک عام آدمی اس کا خون، اور ایک جہنمی کا خون، اور پھر جلنے پر خون، بہنے پر خون، نالیوں میں سے گزرنے پر خون. میڈیکل ریسرچ یہ ہے، اور یہ ریسرچ اس لیے نہیں بتا رہے کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ ان ساری چیزوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کہ اگر ایک آدمی کو انجیکٹ کیا، کوئی چیز انجیکشن لگایا، تو یہ دوسرے کے لیے موت ہے کہ اسی انجیکشن سے دوسرے کو آپ سرنج لگا دیں. چاہے وہ آدمی 100% صحت مند ہو، لیکن ریسرچ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کے خون میں، اور ایک سرنج سے اسی آدمی کو دوسرے آدمی کو سرنج لگا دی، تو بس اس کی موت کے لیے اور ڈھیروں بیماریوں کے لیے بہت کافی ہے. اس لیے پہلے ہدایت تھی بھئی ایک سرنج استعمال نہ کریں. اب اس کا آلٹرنیٹ یہ نکالا کہ فوراً اس سوئی کو، اس انجیکشن کو فوراً ضائع کیا جاتا ہے، کہ کوئی باوجود بتانے کے بھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے. تو جہاں ایک آدمی کا، صحت مند آدمی کا خون اور اس انجیکشن کو لگانا آج کے دور میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت سے کم نہیں ہے، چاہے جائے کہ 2 4 10 20 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑوں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہ کر آ رہا ہو، جن راستوں سے آ رہا ہو وہ کوئی راستے صاف شفاف دھلے ہوئے راستے نہیں ہوں گے، کوئی زمزم سے دھلی ہوئی نالیاں نہیں ہوں گی، وہ تو وہاں سے خون اور پیپ بہ کر آ رہا ہوگا. اور گند جب جمع ہوتا ہے تو 1000 گنا زیادہ پلس ہو جاتا ہے گند. اگر گند کہیں جمع ہو رہا ہو، کیڑے مکوڑے، دنیا جہان کی بیماریاں، تعفن، عذاب، پریشانیاں، بدبو، نہ جانے کیا کیا، اللہ فرمائے فسوف یلقون غیا، انہیں غی میں ڈالے جائے گا. تو نماز کے چھوڑنے والے، سستی کرنے والے، کاہلی کرنے والے، نظر انداز کرنے والے، 2 3 4 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے والے، ہلکا لینے والے، فسوف یلقون غیا، انہیں غی میں ڈال دیا جائے گا. اور غی کیا ہے؟ غی کی تفصیل آ گئی، جہاں خون اور پیو، اور انہیں ڈبکی دی جائے گی. اور ڈبکی دینے کے بعد کیونکہ موت نہیں ہے، تو وہ بس پتہ نہیں کب تک یہ نظام ہوگا، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. ایک روایت حضرت حذیفہ فرماتے ہیں 40 سال والے آدمی نماز پڑھی نہیں. ان بہت ساری وعیدات ہیں، ان وعیدات کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے اور نکاح بھی دوبارہ کرے. جو حنبلی لوگ ہیں نا، حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کے نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا. جو مالکی اور شافی لوگ ہیں، امام شافی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافی فرماتے ہیں جو ہمارے فالوورز ہیں اگر وہ نماز چھوڑیں تو انہیں قتل کر دے، انہیں قتل کر دے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز وہ فرماتے ہیں کہ قید با مشقت میں ڈال دیا جائے. ائمہ نے ان احادیث کو سامنے رکھ کر، قرآن حکیم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر
احادیث کی روشنی میں اپنی اپنی آراء قائم کی، رائے قائم کی کہ کیا ہونا چاہیے. تو حنفی المسلک اگر نماز چھوڑ دے تو اسے شرعی بنیادوں پر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک و مذہب کی بنیاد پر قید و مشقت، قید بھی ہو اور صبح سے شام تک بیٹھنے بھی نہ دیا جائے، مشقت کے کاموں میں لگائے رکھے. مالکی اور شافی کا انہیں فوراً قتل کر دو، یہ دنیا میں رہنے کے رکھنے کے قابل نہیں ہیں. اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں حکم لگا دو، بتا دو یہ کافر ہو گئے، نکاح بھی دوبارہ پڑھیں اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں. تو کس قدر خطرناک وعیدات ہیں. تو اللہ نے فرمایا اتنی خطرناک وعیدات کے بعد کہیں میرے بندے نا امید اور مایوس نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے بندے نا امید اور مایوس نہ ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آدمی نماز چھوڑ بیٹھے. یہ اللہ نے تو بتایا، فسوف یلقون غیا، اللہ نے اتارا ہے. حقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ائمہ اربعہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ قرآن حدیث کے تناظر میں تو فرمایا کہ اتنی سخت وعید میں قتل کرو، اتنی سخت وعید میں کافر ہو گئے، اتنی سخت وعید میں قید و مشقت میں ڈالو. یہ ائمہ نے تو بتایا تاکہ کانوں سے گزر جائے. آدمی یہ خیال کرے، اگر آدمی یہ خیال کرے کہ بھئی اتنی سخت وعیدات نہ بتائی جائیں تو بھئی اس قرآن حکیم کی آیت کو کہاں لے کے جائیں؟ پھر تو ساری قرآن حکیم کی آیات جہاں جہاں زجر اور توبیخ ہو، جہاں جہاں وعید ہو انہیں چھوڑ دیں. پھر کبھی نہیں بھئی بہت سخت آیات ہیں انہیں چھوڑ دیں. تو پھر تو قرآن حکیم اور تحریف کیا ہوتی ہے. تو ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ جنہوں نے کوشش کی قرآن حکیم کو آگے پیچھے کرنے کی، ہم بھی آگے پیچھے کر رہے ہیں. تو اللہ نے بتایا، اس لیے بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کو سہارا دیں اور ایک دوسرے کو نماز پر لانے کی کوشش کریں. تاکہ وعیدات بتانے کے لیے، وعیدات چھپانے کے لیے نہیں ہیں. جہاں وعیدات ہیں وہی فضائل بھی، آگے فضیلت بھی آ رہی ہے. کہیں میرے بندے نا امید مایوس نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو نماز چھوڑ بیٹھے. نہ نماز نہ چھوڑیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. اے اللہ میاں اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ نماز کی پابندی کی توفیق دے دے، اہتمام کی توفیق دے دے. آدمی کوشش کرتا ہے. اگر آدمی مخلص کوشش کرے، سچی کوشش کرے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آدمی 5 وقتہ نماز کا اہتمام نہ کرے. ہماری طلب صادق اگر ہوگی، سچی کوشش ہوگی، اہتمام ہوگا، تو پھر ضرور انشاءاللہ فجر کی نماز کا، عشاء کی نماز کا، 5 وقت نماز کا اہتمام ہو جائے گا. کھانا کھائیں مغرب کے بعد، جلدی سوئیں، نظروں کی حفاظت کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں. اہل علم فرماتے ہیں کوئی آدمی 4 کام کر لے تو قسم کھا کے کہہ دو کہ تجھے نماز کا اہتمام توفیق مل جائے گی. کہ آدمی نہ جلدی کھانا کھاتا ہے، نہ جلدی سوتا ہے، نہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نہ قرآن حکیم کی تلاوت ذکر اذکار کرتا ہے، اور نعرہ لگاتا ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا. تو بھائی ہم میں سے بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ میں یہ 4 کام کر رہا ہوں تو پھر نماز کی توفیق مل جائے گی. اگر میں 4 کام نہیں کر رہا، اگر یہ 4 کام نہیں ہو رہے، تو بھئی ہم جب سارا دن کے بعد 12 سے 1 بجے کھانے کا ٹائم ہے، 12 سے حکمہ کہتے ہیں جو لوگ رات کو دیر سے کھانا کھا کے جلدی سو جاتے ہیں وہ الحمدللہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جلدی بیماریوں کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو کھانے کا ٹائم، بہترین ٹائم مغرب کے بعد کھانا کھائیے. بہت مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، کام کاج ہیں، مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، اور روٹین نہیں بنتی. تو سوال یہ کہ شروع کب سے کیا ہم نے؟ ان بڑھنگی عادتوں پر آئے کب سے ہیں؟ ذرا پیچھے مڑ کر اگر آدمی دیکھے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، سب کے بڑوں کو پوچھا جائے تو بھائی انہوں نے تو کبھی عشاء کے بعد کھانا کھایا ہی نہیں، کبھی رات کو 12 بجے تک جاگا ہی نہیں. یہ تو ہماری آپ کے زمانے اور نسل کا مصیبت ہیں، یہ تو میڈیا کی برکات ہے.
کہ جب سارے کاموں سے آدمی فارغ ہو جائے تو پھر آدمی گناہوں کے لیے موبائل کھولتا ہے. جب سب سے علیحدہ ہو جائے, سب سونے والے سو جائیں, مشغولیات مصروفیات ختم, پھر آدمی تسلی سے کہ بھئی اب اللہ کا احسان ہے, اب گناہوں کے لیے فرصت کا وقت مل گیا ہے. تو بھی جب آدمی دیر سے سوئے گا اور گناہوں کے ساتھ سوئے گا, گناہ سوچ سوچ کر سوئے گا, گناہ دیکھ دیکھ کر سوئے گا, گناہ سن سن کر سوئے گا, تو غنیمت ہے اگر ظہر میں بھی آدمی اٹھ جائے. اگر ظہر مل جائے تو بھی غنیمت ہے. رمضان المبارک میں آدمی رات بھر جاگتا ہے, سحری کرتا ہے, پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے, اور پھر عصر کی نیت سے سوتا ہے. تو بھئی رات ادھر نہ صحیح, رات ادھر صحیح. اتنا تو صبح سے لے کر عصر تک تو رات میں بھی وقت نہیں ملا تھا. جب آدمی طے کر لیتے کسی چیز کو, بھئی اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا ہے, پھر افطار سے پہلے اٹھ کر عصر پڑھتا ہے, اور پھر افطار کا سحرن بج جاتا ہے, تو ایسے مزے سے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتا ہے, عصر اور مغرب. نیند بھی پوری, کام بھی پورا, نماز بھی 2 اکٹھی ہو گئی. تو بھائی آدمی اگر چاہے کہ بھائی نماز کیوں قابو میں نہیں آ رہی, تو اس کی وجہ یہ کہ یا تو کھانے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, یا سونے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. جب آدمی بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو نماز اسے کہتی ہے کہ بھائی مغرب کے بعد کھانا کھائیں, عشاء کے بعد جلدی سوئیں, تو سمجھ میں نہیں آتا. جب ڈاکٹر ایک وزٹ کے 2, 3, 4, 5, 8 ہزار روپے اور 40 سے 50 ہزار روپے کے ٹیسٹ, اور 1 ہفتہ لائنوں میں لگنا, ذلت کو برداشت کرنا, کام کاج مشغولیات مصروفیات کو چھوڑنا, پھر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے سونے کے ٹائم وہ شاید سیٹ نہیں ہے, آپ شاید ٹائم پر سوتے نہیں ہیں, اور جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کا معدہ خراب ہو گیا. تو بھائی یہ تو ہمیں پہلے دن معلوم تھا کہ ہم 14 بجے سوتے ہیں, 18 بجے اٹھتے ہیں. اس میں 40,000 کے ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آدمی طریقے سلیقے سے مغرب کے بعد کھانا کھا لے تو معدہ ٹھیک ہو جائے گا. مغرب کے بعد کھانا کھایا ہوا, عشاء کتنی تفصیلی نماز ہوتی ہے, تفصیلی نماز پڑھے, کھانا ہضم ہو گیا, اور گھنٹہ 2 گھنٹہ فیملی کو بھی وقت دے دے. یعنی مغرب کے بعد کھانا اور جلدی سونے میں اتنی عافیت ہے, اتنی برکات ہیں, حقوق بھی ادا, بیوی بچوں کے بھی, عزیز اقربا کے بھی, رشتہ داروں کے بھی, آس پڑوس کے بھی, اور جو لوگ ہمیں آپ کو تنگ کرتے ہیں انویٹیشن دے کے, ان کو بھی بہت اچھا میسج مل جائے کہ بھئی یہ جلدی سونے والے نکمے لوگ ہیں, تو ان کو دعوت تو دے دیں لیکن آئیں گے نہیں. انہیں معلوم ہے یہ بھی ہماری طرح کام کے لوگ ہیں, جیسے ہم ساری رات جاگتے ہیں تو یہ بھی ساری رات جاگتے ہیں. تو آدمی ایسے موقع پر بے وقوف اور نکمہ بن جائے کہ یہ جلدی سونے والے لوگ. صحت بھی قابو میں, نمازیں بھی قابو میں, اعمال بھی قابو میں, مال بھی قابو میں, ساری چیزیں قابو میں, صرف بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جلدی سو, کھانا بھی ہضم ہو جائے, جلدی سو. الا من تاب وامن وعمل صالحا, عمل صالح کو اختیار کرے. فاولئک یدخلون الجنہ, بس یہ لوگ جنت پہ جانے والے لوگ ہیں. اللہ نے ایسی شاندار بات ارشاد فرمائی تسلی اور تسکین کے لیے, ولا یظلمون شیئا, جنت پہ جانے کے بعد ولا یظلمون شیئا, انہیں ایک آنچ بھی نہیں آئے گی, ان کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتا کوئی, اس لیے کہ انہوں نے ہماری مانی ہے. اب ہم انہیں پروٹوکول کے ساتھ, عزت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, وقار کے ساتھ, شاندار انداز میں, لوگوں کے جمگٹے میں, فرشتوں کے جمگٹے میں, خدام اور غلمان کے جمگٹے میں کون آ رہا ہے؟ کہا یہ نمازی آ رہا ہے, نمازی. کہا اتنا بڑا انعام, کہا آسان تھوڑی تھا نماز پڑھنا. شادی چھٹی نماز, غمی چھٹی نماز, سفر چھٹی نماز, امتحان چھٹی نماز, کھانا چھٹی نماز. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بھائی جب بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لے, بھوک لگی ہو تو کھانا کھا. وہ بھائی وہ کھانا ہے جس کھانے کی وجہ سے آدمی کو خوف ہو کہ بھوک کی وجہ سے آدمی گر جائے گا صف میں. تو وہ لوگ گرا کرتے تھے
جو صبح تہجد میں کھانا کھایا کرتے تھے اور سارا دن کام کیا کرتے تھے، پھر وہ مغرب اور عشاء میں بالکل کمزور ضعیف اور نقاہت کی وجہ سے کہیں خوف تھا مغرب میں عشاء میں گر نہ جائے نماز میں. اور میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے حدیث نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی 5 ٹائم کھاتے ہیں، ایک ٹائم پینے کا، ایک ٹائم گرم پینے کا، ایک ٹائم ٹھنڈا پینے کا، ایک ٹائم لنچ کا، ایک برنچ کا، پتہ نہیں کتنے چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو کھا کھا کے پریشان تھک گئے، دماغ خراب ہو گیا، پیٹ علیحدہ خراب ہو گیا. تو پھر ہمیں بھی یہ حدیث یاد آتی ہے کہ مغرب اور عشاء پہلے نماز نہیں، نہ پہلے کھانا. صحابہ کے یہاں عجیب بات بتاؤں آپ کو، آخری بات، صحابہ کے گھر کچے تھے، مسجد کی اقامت کی آواز گھروں میں آتی تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں کچی. تو صحابہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے، وہاں لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا اور نمازوں کے اوقات متعین نہ تھے. اذان ہو گئی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، آپ علیہ السلام تشریف لائے تو نماز ہو گئی، دیر سے آئے دیر سے ہو گئی، جلدی آئے جلدی ہو گئے. تو صحابہ تو انتظار میں تھے، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے نماز ہو جاتی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو گئی اور میں کھانا کھا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا بھائی کھانا کھا کر پھر نماز پڑھنا. اللہ بھائی کھانا کہا ہاں کھانا کھا کے. تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرمایا جو صبح تہجد میں ایک دفعہ کھانا کھایا، پھر درمیان میں چائے نہیں، دوپہر میں کھانا نہیں، شام میں چائے نہیں، اور گرمی کے ٹائم کوئی ٹھنڈی چیز نہیں، پھر مغرب میں آ کر کھیتی باڑی کرنے والے. یہاں تک کہ وہ مٹی میں ایسے لت پت ہوا کرتے تھے، جمعے کی اذان کے وقت آپ نے فرمایا اللہ کے بندو جمعے کی نماز کے لیے آئے ہو، نہا دھو کے تو آؤ. فرمایا اللہ کے نبی زمینوں میں لگے ہوئے تھے، نہ کھانے کا اور نہ کسی کپڑوں کا ہوش. پھر فرمایا بھائی جو جمعے کے لیے آتے ہیں فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن غسل کر کے آیا کرے. فرض اور واجب تو نہیں لیکن غسل کر کے آیا کرے. تو وہ تو اس قدر مشغول مصروف لوگ تھے. ان سے کہا کہ بھئی اگر کھانا دسترخوان لگاؤ تو پھر پہلے کھانا کھا لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم دسترخوان چھوڑ کر یہاں آ جاؤ اور صف میں گر جاؤ. تو بھی ہم نے کبھی آج تک سنا ہے؟ دیکھا نہیں، دیکھنے کی بات نہیں کر رہے، سننا. کبھی ہم نے سنا ہو کہ کبھی ایسا ہو کہ بھئی کوئی نمازی بھوک سے گر گیا، کوئی نمازی بھوک سے گر گیا. یہ تو سنا ہوگا آپ نے کہ زیادہ کھایا تھا اس لیے گر گیا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کبھی بھوک سے گر گیا. کبھی اتنا زیادہ کھایا تھا کہ وہ تحمل نہیں ہو سکا، برداشت نہیں ہو سکا، تو اسے بیٹھ کے نماز پڑھنی. تو وہ گر گیا تھا، اسے بیٹھے گئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا وہ ہمت نہیں ہو رہی کھڑے ہو کے نماز میں. کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہا تکلیف یہ ہے کہ بس ضرورت سے زیادہ کھا لیا. الا من تاب وآمن، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، عمل صالح کو اختیار کیا، فاولئک يدخلون الجنہ، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. ولا یظلمون شیئا، اس لیے کہ انہیں آنچ نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بھی نماز پر آنچ نہیں آنے دی تھی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.